کافی ہے. تھانوی صاحب جن کو تم پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے اور کہتے ہو، ان کی 3 کتابوں میں ہے کہ 12 تاریخ وفات کی نہیں ہے. کتنی کتابوں میں؟ 3 کتابوں میں تمہارے تھانوی صاحب نے لکھا ہے. تو جوتے مارنے ہیں تو ان کو مارو. کیوں ایسا لکھ گئے؟ پہلی کتاب کا نام نشر الطیب، دوسری کتاب کا نام حفاظات یومیہ، تیسری کتاب کا نام فتاوی امدادیہ، فتاوی اشرفیہ بھی کہتے ہیں اس کو. تینوں تمہاری چھپی ہوئی ہے، تینوں میں ہے کہ 12 تاریخ وفات کی نہیں ہے. تو پہلے اپنے گھر میں فیصلہ کرو. اچھا، یہ بھی تمہارے ہوئے، اور بھی ہیں تمہارے شبلی نعمانی، وہ بھی تمہارے، جنہوں نے سیرت النبی نام کی مشہور کتابی، انہوں نے 3 صفوں میں جدول بنائی ہے پوری، کہ جمعہ کے دن حج آیا تھا اور اس کے بعد حضور کی وفات ہوئی ہے پیر کے دن، تو ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن 12 تاریخ اس جمعے کا حج گن کر آتی نہیں. 3 صفحے پوری بحث لکھی ہے، ثابت کیا ہے کہ 12 تاریخ وفات کی ہو سکتی. جمعے کو حج ہوا تھا، اس کے بعد سارے مہینے 29 کے گنو، سارے 30 کے گنو، 1 29 کا، 2 30 کے، 2 30 کے، 2 29 کے، 1 جس طرح مرضی گن لو، پیر کے دن 12 تاریخ آتی. تمہارے گھر کی گواہی. کتنی کتابیں ہو گئی؟ 4. مقالات رحمت، رسول رحمت، وہ بھی تمہارے گھر کی کتاب. ابو الکلام آزاد جو نہرو کا یار تھا، اس نے کتاب لکھی ہے. تم اس کو بہت کچھ پتہ نہیں کیا کچھ مانتے ہو، اس نے بھی ثابت کیا ہے. اس نے بھی وہی جدول بنائی، ساری بحث کی اور ثابت کیا ہے 12 تاریخ وفات کی اونچی نہیں. تمہارے گھر کی کتابیں ابھی میں نے اپنی تو چھیڑی نہیں. دائرہ معارف اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی نے جو اردو فرہنگ تیار کی، اسلامی انسائیکلوپیڈیا، وہ بھی چھپا ہوا ملتا ہے 30 سے زیادہ جلدوں میں، ہزاروں روپے کا. اس میں بھی انہوں نے، اس میں ان کے سارے بڑے بڑے ان کے شامل، انہوں نے بھی پوری بحث کر کے لکھا ہے 12 تاریخ وفات کی. تفسیر مظہری علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، ہم تو ان کو مانتے ہیں، یہ بہت زیادہ مانتے ہیں. وہ سنی تھے، یہ سمجھتے ہیں ان کے تھے. بہقی وقت ان کا لقب ہے. ان کی تفسیر مظہری بازار میں موجود. انہوں نے بھی لکھا ہے کہ 12 تاریخ وفات کی. میں ابھی شروع ہوا ہوں، میں اسی لیے ان سے کہتا ہوں مجھے چھیڑو، ورنہ چھوڑوں گا نہیں. یہ تمہاری کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں میں، تمہاری کتابوں میں. ہمارے تابعین صحابہ سے لے کر آج تک سب نے لکھا ہے 12 تاریخ وفات کی نہیں. 2 تاریخ ہے وفات کی. کون سی تاریخ ہے؟ 2. آپ کے ہاں ہوتا نا لکھنے کے بعد ذرا ترچھا ایک لفظ لگاتے ہیں نا، یوں لائن سلیش کی طرح، بٹا کی طرح ترچھی. وہ کسی کاتب نے شاید سیدھی لگا دی ہوگی غلطی سے، 12 بن گیا. ہے کون سی تاریخ؟ 2 تاریخ. اگر تم یہ کہو کہ وفات والے دن خوشی منا رہے ہو، میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں. پہلے تو میں نے یہ ثابت کر دیا کہ 12 تاریخ وفات کی، لیکن تمہاری شاید تسلی نہیں ہوئی. میں ایسی دلیل دیتا ہوں آگے سے بول ہی نہیں سکتے. آج کیا دن ہے؟ شبہ ہے. جس کو شک ہو وہ نہ بولے، جس کو یقین ہے وہ بتائے. مہربانی. میں نے کہا شاید وہ لطیفہ ہے نا، بیٹا دیر سے گھر آیا تو باپ نے پوچھا کدھر گیا تھا، کہنے لگا جمعہ پڑھنے. اس نے کہا آج تو جمعہ رات ہے. تو کدھر سے جمعہ پڑھ آیا؟ اس نے کہا میں آج ہی پڑھ آیا ہوں، جمعے کو بڑا رش ہوتا ہے. تو میں نے اس لیے پوچھ لیا کہ بھی آپ کو شک لگتا ہے. آج کون سا دن ہے؟ جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن. حدیث ہے جمعہ مومنوں کے لیے. کیوں؟ اس دن حضرت آدم پیدا ہوئے. حدیث میں ہے حضرت آدم کی پیدائش کا دن، وفات کا دن بھی جمعہ. وہ آسمان سے اتارے گئے وہ بھی دن،
حضرت آدم کے میلاد اور وفات کا دن ایک. تو یہ جو اس کو عید بنایا گیا ہے، میلاد آدم کی خوشی میں منایا گیا ہے یا وفات آدم کی خوشی میں؟ ایسا کرو، جس سنی کو پکڑ کے کہتے ہو نا حضور کی وفات کی تاریخ ہے اور تم جشن منا رہے ہو، اسی طرح تم کسی کو پکڑ کے کہو کہ آج کے دن حضرت آدم کی وفات ہوئی ہے اور اس کو عید بنا دیا گیا ان کی وفات کی خوشی میں. بولنا مرتا مرے گا نہیں بولے گا. کیوں؟ کہ نبی مرتے اور نبی مرتے، اور تم ہو جو مر جاتے ہو، نبی مرتے نہیں. اور پھر وفات کا سوگ 3 دن سے زیادہ ہے نہیں. اللہ نے میلاد آدم کی خوشی کو باقی رکھا، ہر جمعے کو عید بنا دیا. اور جب آدم کے میلاد کی خوشی ہر ہفتے منا رہے ہو تو جن کے صدقے آدم پیدا ہوئے اس آقا کے میلاد کو کیوں روک رہے ہو؟ سمجھ آ گئی؟ یہ ان کے اس جواب کی دلیل کہ ایک ہی دن ایک ہی تاریخ، تو اس کا جواب بھی ہو گیا. اب اس کے بعد ان کے پاس اعتراض رہتا نہیں. میں نے آپ کو دن منانے کا ذکر سنا دیا، میں نے آپ کو خوشی کا سنا دیا، چرچا کرنے کا سنا دیا، جھنڈے لہرانے کا، قمقمے سجانے کا، جلوس نکالنے کا، نعرے لگانے کا، یہ ساری باتیں میں نے آپ کو قرآن حدیث سے سنائی. سنی آپ نے اونچی؟ کوئی شک رہ گیا؟ جنہوں نے نہیں منانا وہ نہ منائے. ہمارا اعلان سن لے، ہمارا اعلان اونچی. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے انشاءاللہ. سمجھ آ گئی؟ تم نہ مناؤ، تم نے منانا نہیں، ہم نے چھوڑنا. ان میں سے ایک بہت ہی جاہل بلکہ اجہل، ابو جہل کا بھی شاید باپ ہوگا، کہنے لگا میلاد منانا شرک ہے. میں نے کہا تیرے تو لگتا ہے کہ عقل والا خانہ ہے ہی نہیں. عقل ہونا تو دور کی بات، وہ خانہ ہی نہیں لگتا. تو شرک کہہ رہا. اور میلاد کے معنی پیدائش کے ہیں. پیدائش مخلوق کی ہوتی ہے، خالق کی. اللہ کی شان لم یلد. تو شرک کہہ رہا ہے، اس کا مطلب تجھے تو بالکل بھی کوئی سمجھ نہیں. تو پیدل ہیں یہ لوگ، انہوں نے میلاد منانا نہیں، ہم نے چھوڑنا نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم خوشی اور محبت سے، عقیدت اور احترام سے میلاد منائیں. بات سنو، میلاد منانا ہے مگر مناتے ہوئے یہ وعدہ بھی کرنا ہے جو دین وہ نبی لے کر آیا اس پر بھی عمل کرنا ہے، ان کی سیرت پر عمل کرنا. سیرت کے معنی شکل کے، حالت کے ہوتے ہیں. یہ سیرت مناتے ہیں، ان کو پھر عقل نہیں ہے. سیرت منانے کی چیز نہیں، سیرت اپنائی جاتی ہے. میلاد منایا جاتا ہے، سیرت اپنائی جاتی ہے. تو ہم میلاد مناتے ہیں، سیرت اپناتے ہیں. ہم سب نے یہ وعدہ کرنا ہے اپنی اپنی زندگی میں انقلاب لائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام. اونچی. اب مجھے پتا ابھی چل جائے گا کتنے بننا چاہتے ہیں نبی کے غلام. کہہ تو دیا آپ نے، ابھی میں امتحان لیتا ہوں. کتنے ہو تم محبت والے جو آج وعدہ کر لو آج کے بعد داڑھی نہیں مونڈیں گے؟ کر کے دیکھو تاکہ پتا چلے محبت کتنی. کتنے ہو جو وعدہ کر لو کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے؟ کتنے ہیں جو وعدہ کریں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں؟ کتنے ہیں جو وعدہ کریں کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے؟ سنی تو ہو مگر بیویوں کے ساتھ کچھ اچھے نہیں، کچھ بہنوں بھائیوں کے ساتھ اچھے نہیں، کچھ ماؤں باپ کے ساتھ اچھے نہیں. تو اپنی زندگی میں انقلاب لاؤ ذرا. تم یہ کر کے دیکھو، پھر دیکھو نبی کتنی مہربانی فرماتے ہیں.
اچھا اب یہ بتائیے ہر گھر میں چراغاں ہوگا یا نہیں؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب جھالریں نہیں ملتی، ان کو میں نہیں ملتے، اب تو چائنا والوں نے بڑے سستے بنا دیے ہیں، بھلے ایک لگا لو اس رات میں ہر سنی کے گھر میں، بھلے چھوٹے سے 2 بلب بھی روشن ہو کرنے ہیں، اپنے گھر میں جمع ہو کر آپ 2 3 4 5 گھر والے جمع ہو کر بیٹھ جانا، درود شریف پڑھنا، نعت شریف پڑھنا، کوئی عالم اہل سنت کی کتاب کا ایک صفحہ پڑھ لینا، بھلے آگے چینی رکھ لینا اور کھڑے ہو کر ادب سے سلام پڑھ لینا، میلاد ہو جائے گا۔ کرو گے؟ جھنڈا لہرانا، چھپے ہوئے جھنڈے بھی ملتے ہیں، نہ ملے تو کوئی صاف ستھرا کپڑا ہی لٹکا دینا اس نیت کے ساتھ، انما الاعمال بالنیات، اس نیت سے لگانا، میلاد ہو جائے گا۔ پیغام یہ ہے کہ جھنڈیاں لگانے والے، بینر لگانے والے لگا کے بھول جاتے ہیں، ہوا سے یا کسی چیز سے وہ پھٹ جائیں، وہ گرتے ہیں زمین پر، یہ بہت بے ادبی ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر ہم دوسروں کو کیا کہیں گے؟ تو جو لگاتے ہیں ان کا خیال بھی رکھیں۔ تبرک بانٹنے والے گاڑیوں پہ آتے ہیں اور پھینکتے ہیں تھیلیاں، یہ جائز نہیں ہے، دینا ہے تو ادب سے دو ایک جگہ پہ۔ اس طرح آپ ساری بدنظمی بھی کرتے ہو، سارے آپ کی طرف چلے جاتے ہیں، کتنا زمین پہ گرتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو نیاز کا کھانا کہتے ہو نا آپ، تو نیاز کے کھانے کے چاول ایک دانہ زمین پر گر گیا تھا، اعلی حضرت فاضل بریلوی کی بات سنا رہا ہوں، 11ویں شریف کی نیاز کا ایک چاول۔ تو انہوں نے یہ نہیں کیا جس طرح آپ کہیں کہ جی پاؤں سے ادھر ادھر کر دیں یا ہاتھ سے، اعلی حضرت اپنی جگہ سے اٹھے، نیچے زمین پر جا کے اس کو زبان سے اٹھایا تھا۔ ایسے نہیں پھر شان ملتی، درجہ ملتا، ادب کرنا پڑتا۔ اور آپ لوگ جھنڈیاں لگا دیں، پھٹ رہے ہیں، نالیوں میں جا رہے ہیں، پاؤں میں آ رہے ہیں، یہ تماشا۔ سنیو ادب، کوئی بھی اگر بانٹ رہا ہے تو اسے کہو ادب سے جاؤ، ایک جگہ کھڑے ہو جاؤ، لائن لگواؤ، وہاں پہ دو۔ اس طرح پھینکنا، مگر آپ خود لوٹنے لگ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں سارے کے سارے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی ہر میلاد شریف پہ نیا جوڑا بنواتے تھے، آپ تو چھوٹی عید بڑی عید پہ بنواتے ہو، وہ اس عید پہ بنواتے تھے۔ صاف ستھرا لباس پہننا، اس دن صبح و فجر سے پہلے ہر گھر سے درود و سلام کی آواز آنی چاہیے، ہو سکے تو صدقہ خیرات کریں، روزانہ کم از کم 1200 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 12 دنوں میں 12 لوگوں کو کھانا کھلا دیں، کسی کی مدد کر دیں، کسی کی شادی کرا دیں، کسی کی تعلیم کا خرچہ دے دیں، کسی بیمار کا خرچہ دے دیں، جو حیثیت رکھتے ہیں، جہاں جہاں ہو سکے۔ ادب سے، محبت سے ہر سنی نے جلوس میں جانا ہے، گھر میں نہیں بیٹھنا، آنا، ڈرنا نہیں، آنا۔ وہ کہہ رہے ہیں نا جلوس بند کرو، ان کو دکھائیں گے تم بند ہو جاؤ گے، یہ میلاد کا جلوس بند ہو سکتا نہیں۔ تو یہ نہ ہو نا آپ، اور سب نے ادب سے آنا ہے، ننگے سر نہیں آنا، غلط کپڑے پہن کے نہیں آنا، عورتوں کو نہیں لانا، بہت چھوٹے بچوں کو بھی نہیں لانا جن کو سنبھالا نہ جائے، جو چل پھر سکتے آؤ، اور محبت سے درود و سلام پڑھتے جلوس میں۔ ہمارا یہاں سے مسجد سے تقریباً 3:30 بجے کے قریب، 3 ساڑھے 3 بجے ہمارا یہاں سے جلوس روانہ ہوتا ہے، جو بڑے جلوس میں جا کے شامل ہو جاتا ہے۔ تو جو یہاں سے شریک ہونا چاہیں وہ یہاں آئیں، ورنہ میمن مسجد بولٹن مارکیٹ سے جلوس چلے گا اہل سنت، جماعت اہل سنت کا، نشتر پارک آئے گا، نشتر پارک پہنچ کے سب بکھر جاتے ہیں، جلسے میں بیٹھا کرو، اپنی قوت، اپنی تعداد دکھایا کرو۔ 12ویں شب میں انشاءاللہ یہاں پروگرام ہوگا، پیر کا دن، منگل کی رات، پیر کے دن عشاء کے بعد یہاں جلسہ ہوگا۔
اگلے دن جلوس ہے، اور اگلے دن 12 ربیع الاول کو نشتر پارک کے بعد یہاں سب سے بڑا اجتماع افطاری کا ہوتا ہے۔ مسجد اوپر سے لے کے نیچے تک، آخری چھت تک بھری ہوتی ہے، باہر بھی بھری ہوتی ہے، 20-25 ہزار آدمی جمع ہوتا ہے، 200 دیگیں بنتی ہیں، افطاری کرواتے ہیں۔ کیا کرواتے؟ اس کے لیے 2-4 دوست مل کر تعاون کرتے رہے، ان میں سے کچھ 1-2 ذرا کمزور پڑ گئے۔ پہلے چندہ نہیں ہوتا تھا، وہ لوگ کر لیتے تھے، کوئی 1 لاکھ دے دیتا تھا، کوئی 50,000 دے دیتا تھا، اب وہ ذرا